ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ریکو ڈک پروجیکٹ اور وہاں سے نکلنے والا سونا اور اس کا فیوچر کیا ہوگا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر سمر مبارکمند. ڈاکٹر صاحب، ایکنک کے اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا؟ جتنے اعتراضات اور سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ اس میں کرپشن ہو رہی ہے اور پاکستان کا سونا غیر ملکیوں کو کوڑیوں کے دام بیچا جا رہا ہے، وہ خدشات اب سیٹل ہو جائیں گے؟ اگر یہ پروجیکٹ ہم نے خود کرنا ہے تو ظاہر ہے، یہ بالکل عام فہم بات ہے کہ پاکستان کی تمام دولت سونے کی شکل میں، تانبے کی شکل میں، اس میں چاندی بھی ہے، اس میں مولیبڈنم بھی ہے، اس میں آئرن اور بھی ہے، یہ ساری کی ساری دولت پاکستان ہی کی ہوگی اور اس میں سے کوئی ایک رتی بھی باہر نہیں جائے گا. اور اس کا بڑا فائدہ ایک اور یہ بھی ہوگا کہ اگر یہ منصوبہ پاکستان کی حکومت جیسے انہوں نے فیصلہ کیا ہم خود کرتے ہیں، تو پھر جب آپ کاپر نکالتے ہیں، آپ گولڈ نکالتے ہیں، تو جتنی انڈسٹری کاپر سے چلنے والی ہے، مثلا کاپر کی وائر تاریں بنتی ہیں بجلی کی، کاپر کی شیٹس بنتی ہیں، براس ملز چلتی ہیں اور بجلی کی کاپر کی ٹیوبز بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی انڈسٹری ہے یہ بھی ساتھ اس کے منسلک ہے. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 1,00,000 ٹن ہر سال کاپر امپورٹ ہو رہا ہے ان انڈسٹریز کے لیے. تو یہ انڈسٹریز بھی بلوچستان میں بھی لگ سکتی ہیں مزید، اور یہ امپورٹ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی آدھے سے زیادہ تو کاپر تقریباً ہر سال اس پلانٹ سے آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ امپورٹ میں بھی بہت فرق پڑے گا اور آپ کی انڈسٹری میں لوگوں کو جابز ملیں گی. پاکستان سے جو چیز بن کے نکلے گی وہ سستی نکلے گی اور ورلڈ مارکیٹ میں آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے اور اس سے ضرب مبادلہ بھی کما سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ بیرک گولڈ اور اینٹوفگاسٹا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ کس کے دور میں ہوا تھا؟ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا؟ وہ ایسے تھا جی کہ پہلے یہ 1993 میں ایک کمپنی تھی BHP بلٹن کے نام سے، یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ لیز لی تھی ایکسپلوریشن کے لیے. اس کے بعد کچھ سال انہوں نے تھوڑا بہت کوئی کام کیا، اس کے بعد وہ لیز انہوں نے چھوڑ دی اور انہوں نے اس کمپنی کو وہ لیز ٹرانسفر کر دی. انہوں نے جو اپنے شیئرز تھے وہ ان کو بیچ دیے، انہوں نے ان سے یہ لیز خرید لی. اس کے بعد اس کمپنی نے یہ جو لائسنس ہے جن کو جو ملا ہے یہ 3 سال کے لیے 2007 میں لیا تھا، میرا خیال ہے یا 2008 میں لیا تھا، کچھ ایسے ہی ہے. میں نے وہ پیپر تو نہیں دیکھے کیونکہ میں نے صرف کہیں سے ان کا ریفرنس ایک دیکھا تھا. وہ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے اور وہ 2011 میں وہ ایکسپلوریشن کا لائسنس ختم ہو رہا ہے. تو مشرف دور میں ہی ہوا تھا لیکن ایکسپلوریشن کے لیے ہوا تھا، کچھ بیچا نہیں گیا، کچھ دیا نہیں گیا. سچی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایکسپلوریشن جو ہے وہ ایک قسم کی، اب ہم اگر کام کریں گے اور ایکسپلوریشن کے ریزلٹ سارے ہمارے آگے ہوں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم اس ریزلٹس کو استعمال کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو یہ لائسنس دیا گیا تھا ایکسپلوریشن کے لیے اس میں پاکستان کو جو انیشل کانٹریکٹ تھا صرف 2% رائلٹی دی جا رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ مجھے نہیں، اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس ایسے کوئی کاغذ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کو تقریباً 25% رائلٹی دینے کے لیے ٹیتھین کاپر جو ہے وہ اس وقت تیار ہے. آپ نے کانٹریکٹس وغیرہ دیکھے ہیں؟ چیئرمین بورڈ آف گورننس آف ریکو ڈک پروجیکٹ. چیئرمین بورڈ آف گورننس ریکو ڈک پروجیکٹ جو ہے وہ میں اس پروجیکٹ کا ہوں جو کہ پروجیکٹ ابھی سٹارٹ ہونا ہے، جو پاکستانی پروجیکٹ ہے اس کا بورڈ آف گورننس کا میں چیئرمین ہوں. میں ریکو ڈک مائنز کا یا ریکو ڈک کی پوری ایکٹیویٹی کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جب ہم کام شروع کریں گے تو ایک بورڈ آف گورننس کے تحت وہ ہم ٹیکنیکل ٹیم بنا کے اور کام شروع کریں گے تو اس کا میرے ساتھ عمل دخل ہوگا. جو پہلے کا بلوچستان گورنمنٹ کے درمیان ان کے درمیان ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا، ایک چیز ہوتی ہے رائلٹی، ایک چیز ہوتا ہے پروفٹ. جو رائلٹی ہوتی ہے وہ جو تمام معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، یعنی کہ فرض کریں آپ کا کاپر نکلا، گولڈ نکلا، اس کی جو ورلڈ مارکیٹ میں پرائس ہوتی ہے، قیمت جو ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ منافع کتنا ہے، نہیں، قیمت جو اس کی ہے اس کے 2% جو ہے یا 4% ہے یا 5% ہے وہ رائلٹی کہلاتی ہے. معدنیات کی جو ویلیو ہے اس کا کچھ فیصد. اور جو منافع ہوتا ہے اس میں جو شیئر ہے، شیئر ان پروفٹ جسے کہتے ہیں، وہ جب آپ کی پروڈکٹ بکتی ہے ورلڈ مارکیٹ میں، کاپر ہے یا گولڈ ہے، اور اس میں سے پھر آپ اخراجات نکالتے ہیں اپنے مائننگ کے اور اپنے سٹاف کے، سیلریز کے، بجلی کے، پانی کے، وہ اخراجات نکال کے پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا منافع ہوا. وہ منافع ہو سکتا ہے 10% ہو، 8% ہو، 12% ہو، کچھ بھی ہو. اس منافع کو آپ سامنے رکھ کے اور پھر آپ
اپنے حصہ داروں میں بانٹتے ہیں کہ 10% تمہارا ہے اس میں سے اور 2% تمہارا ہے اور اس کا 5% ہے اور اس کا 25% ہے، وہ اس منافع کا یہ فیصد ہوتا ہے. تو اگر وہ 10% منافع ہے اور اگر کسی کا شیئر 25% ہے تو اس کو صرف منافع کا 2.5% ملے گا. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا جاؤں. 270 ارب ڈالرز کا جو آپ نے ذکر کیا کہ اس ریکوڈک پروجیکٹ سے پاکستان کو مل سکتے ہیں، یہ کتنے عرصے میں ملیں گے اور لوگوں تک اس کے بینیفٹس کب تک پہنچیں گے؟ یہ اس کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے ملک میں سے گزرتی ہے ایک کاپر کی پٹی ہے، بیلٹ ہے، جو اوپر سے داخل ہوتی ہے ایشیا کی سینٹرل ایشیا سے چائنا کی طرف سے، اور وہ پاکستان میں داخل ہوتی ہے اور پھر گلگت بلتستان کی طرف سے نیچے آتی ہے، پھر بلوچستان میں سے گزرتی ہے، خیبر پختونخوا میں سے گزرتی ہے، اور پھر وہ سوئنگ کر کے افغانستان کے تھرو ایران میں جاتی ہے. یہ بہت بڑی بیلٹ ہے، کاپر کی دنیا کی بڑی مشہور بیلٹ ہے. اسے کہتے ہیں ٹیتھین کاپر بیلٹ، اور وہ جو کمپنی کا نام ہوتا ہے نا ٹیتھین کاپر کمپنی، وہ اسی کاپر بیلٹ کے نام پہ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے. یہ ٹیتھین کاپر بیلٹ پہ پاکستان واقع ہے اور ہمارے ملک میں سے اس کا بیشتر حصہ گزرتا ہے. اب اس کی وجہ سے سندک میں بھی کاپر دریافت ہوا اور سونا دریافت ہوا، اور سندک کی پروجیکٹ جو ہے وہ اب چل رہی ہے، اور جو وہاں پہ جو دریافت ہوا تھا وہ ذخائر دریافت ہوئے تھے، اب وہ اور 3 4 5 سال میں سارے مائن ہو چکے ہوں گے. اسی طرح سے اسی بیلٹ پر ہمارا یہ جو انہوں نے ایکسپلوریشن کیا اس کے ایک چھوٹے سے حصے پہ کی ہے ایکسپلوریشن. یہ جو ایکسپلور کیا ہے اس کی مالیت آج کل کے حساب سے 270 260 265 275 ملین بلین ڈالرز ہے، کیونکہ سونے کا بھاؤ اور کاپر کا بھاؤ روز روز بڑھ رہا ہے. تو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو $9,200 فی ٹن ہے کاپر، اور آپ دیکھیے گا کہ ہفتے کے بعد 9,500 ہو جائے گا، پھر مہینے کے بعد 10,000 ٹاپ جائے گا. تو یہ تو ہے ویلیو اس ڈپازٹ کی جو اس کمپنی نے دریافت کیا ہے ایکسپلوریشن کر کے. لیکن یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ ایک بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیلٹ کے اوپر آپ کے ملک کو، آپ کی جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو آپ ڈرلنگ کرتے جائیں اور آپ اور ڈھونڈتے جائیں اور آپ کو اور کاپر اور گولڈ ملتا جائے گا. آپ ڈھونڈتے جائیں گے آپ کو ملتا جائے گا، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے گا اور وہ ملتا ہی جائے گا. اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اس ذخیرے سے. ڈاکٹر سمر مبارکمند پروگرام رپورٹر کا شکریہ. ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر سمر مبارکمند بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو گولڈ اور کاپر کے وسیع ذخائر سے نوازا ہے. اور پروگرام کے اگلے حصے میں ناظرین جب ہم آئیں گے تو آپ کے ساتھ بلوچستان کے اس علاقے چاغی علاقے کے لوگوں سے ملاقات کروائیں گے اور بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں اور ڈیفرنٹ فارن کمپنیز ان کے ساتھ کس طرح سے انگیج کر رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد